اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی سے لطف اندوز ہونا میں آج ہمارے ساتھ شرکت کے لیے آپ کا شکریہ۔ میرا ایمان ہے کہ آج میرے پاس ایک پیغام ہے جو آپ کی مدد اور حوصلہ افزائی کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں بس حیران ہوں کہ کتنے لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی ترقی کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کے کسی نہ کسی شعبے میں۔ ہو سکتا ہے یہ روحانی ترقی ہو، آپ واقعی مسیح میں بالغ ہونا چاہتے ہیں لیکن آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ابھی بھی بچے ہیں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہو کسی مالی ترقی کی یا سماجی ترقی کی، آپ تنہا ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے بہت سے دوست نہیں ہیں۔ ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں ترقی اور فروغ کو پسند کرتے ہیں۔ آج میرے پیغام کا عنوان ہے کسی معیار پر جانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو تقریباً ہمیشہ کچھ نہ کچھ پرانا کھونا پڑتا ہے کچھ نیا پانے یا حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بارے میں سوچئے، آپ کو کچھ پرانا کھونا پڑے گا کچھ بھی نیا پانے کے لیے۔ اب خدا نے برکت دینے کا وعدہ کیا ابراہیم کو، زیادہ سے زیادہ، اس کی زندگی میں پہلے سے کہیں زیادہ، لیکن اسے ان تمام چیزوں سے دور جانا پڑا جن سے وہ مطمئن تھا، اس سے پہلے کہ خدا اس پر ظاہر کرے کہ برکت کا اگلا معیار کیا ہونے والا ہے۔ پیدائش 12واں باب پہلی آیت۔ اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ اب آپ صرف اتنا سمجھیں کیوں خدا نے اسے ایسا کرنے کو کہا۔ خدا کا ایک بڑا منصوبہ تھا ابراہیم کی زندگی کے لیے۔ وہ پہلا شخص تھا جس کے ساتھ خدا عہد کے تعلق میں آیا، اور وہ واقعی چاہتا تھا کہ ابراہیم کو استعمال کرے، لیکن اس کے تمام رشتے دار باپ کے گھر کے لوگ بت پرست تھے، اور پھر خدا جانتا تھا کہ اسے ان سے دور جانا ہوگا تاکہ وہ ہمیشہ وہ سب کر سکے جو خدا اس سے کروانا چاہتا تھا۔ جانتے ہیں بعض اوقات آپ غلط لوگوں کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں اور خدا آپ کو اگلے درجے تک نہیں لے جا رہا کیونکہ آپ ان جیسے بن گئے ہیں، ان غلط لوگوں کی وجہ سے جو آپ کے آس پاس ہیں۔ خدا نے کہا اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا۔ ایک ترجمہ کہتا ہے میں تیرا نام سرفراز کروں گا سو تو باعث سے برکت ہو۔ پھر مزید لکھا ہے جو تجھے مبارک کہے ان کو میں برکت دوں گا اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا۔ ابراہیم تجھے بہت برکت ملے گی، یہاں تک کہ اگر کوئی تجھے برکت دے گا وہ بھی بابرکت ہوگا کیونکہ وہ تیری زندگی کو برکت دے گا، لیکن اسے اپنے ماضی کی چیزوں سے الگ ہونا پڑے گا۔ یہ ان قیمتوں میں سے ایک ہے جو ہم ادا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب آپ مسیح کے ساتھ تعلق میں آتے ہیں تو آپ کو صرف دعوت نہیں دی جاتی کہ اس کے ساتھ تعلق میں آئیں، بلکہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں جداگانہ زندگی جینا سیکھنا پڑے گی۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ خود ہی کہیں چلے جائیں اور تنہا رہیں اور کوئی بھی دوست نہ رکھیں، بلکہ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پرانی راہوں سے بالکل جدا کریں۔ آپ صرف گناہ کرتے ہوئے یسوع کے ساتھ تعلق میں نہیں رہ سکتے۔ وہ آپ کو سکھائے گا، وہ آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کی ہدایت کرے گا، ان تمام باتوں سے آپ کی رہنمائی کرے گا، اس سے زیادہ نہیں جو آپ سنبھال نہ سکیں۔ وہ آپ کو ہمیشہ فضل دیتا ہے کہ آپ وہ سب کریں جو وہ آپ کو کرنے کو کہتا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو بے وقوف بناتے ہیں اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم صرف ایک خراب زندگی گزار سکتے ہیں اور اس کے اختتام پر یسوع کو ٹیگ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے تمام مسائل حل کرنے والا ہے اور کچھ بھی تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تمام چیزیں جو خدا آپ کو چھوڑنے کو کہتا ہے، میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ یہی وہ چیزیں جو کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دکھ کا باعث ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ جانتے ہیں اگر آپ مسیحی بن جائیں تو آپ کوئی تفریح نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں میں تفریح سمجھتی تھی، وہ چیزیں تھیں جو مجھے ختم کرنے کی ضرورت تھی، مگر مجھے پتا چلا کہ وہ چیزیں تفریح نہیں تھی کیونکہ میں صرف لطف اندوز ہونا جانتی تھی، میں حقیقی خوشی کے بارے میں نہیں جانتی تھی، اور خوشی تفریح سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ ایسی زندگی جئیں جس سے آپ لطف اندوز ہوں۔ یوحنا کی انجیل 10:10 میں یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، زندگی مکمل کرنے کے لیے جب تک کہ یہ بہہ نہ جائے۔ کیا آپ کی زندگی ایسی ہی ہے؟ کیا آپ کی زندگی خوشی سے بھرپور ہے؟
یا آپ صرف کہتے ہیں کہ نہیں مجھے ایسی زندگی چاہیے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ اس معیار تک جانا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ خدا آپ کے ساتھ ایسے برتاؤ کرے کہ اس کے بارے میں آپ کو چھوڑنا پڑے۔ ہو سکتا ہے یہ ایک خود غرض رویہ ہو سکتا ہے یہ خود ترس ہو سکتا ہے یہ شکایت ہو یا برا ہونا ہو، یہ دوسرے لوگوں کے بارے میں غیبت ہو سکتی ہے۔ لیکن خدا کی بادشاہی میں ہم ہمیشہ بڑھتے جاتے ہیں، یہاں ہمیشہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے خدا ہمیں دکھا رہا ہے کہ ہم کس طرح بہتر طریقے سے رہ سکتے ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ ہمیں غصے اور قہر والے شخص سے الگ ہونا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم ان کی راہیں اپنا لو۔ امثال کی کتاب اس کا 22واں باب 24-25، غصہ ور آدمی سے دوستی نہ کر اور غضبناک شخص کے ساتھ نہ جا۔ کسی ایسے شخص سے تعلق نہ رکھے جو آسانی سے غصے میں آ جائے، مبادا تو اس کی روشیں سیکھے اور اپنی جان کو پھندے میں پھنسائے۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ میں سے کتنے زیادہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں جو ہر وقت شکایت کرتے رہتے ہیں۔ یہ نہ سوچے کہ وہ آپ کو متاثر نہیں کریں گے، وہ کریں گے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ہر شخص سے دور رہیں، ایماندار ایسا نہیں ہے، لیکن آپ کو محتاط رہنا ہوگا کہ آپ ان لوگوں کے آس پاس کتنا وقت گزارتے ہیں جو وہ کام کرتے ہیں اور آپ وہ کام نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ جو کچھ بھی طویل عرصے سے آپ کے آس پاس ہے وہ آپ کو متاثر کرے گا۔ حکمت سے کام لیں اور دعا کریں کہ میں خدا کی خدمت کے لیے تیار ہوں اور غیر محفوظ شدہ لوگوں کی خدمت کروں، لیکن میں کہتی ہوں کہ میں ہمیشہ ایسے لوگوں کے پاس رہنا چاہتی ہوں جنہیں میں اپنی خدمت سے متاثر کروں، نہ کہ ان جیسی ہو جاؤں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سوچیں جن کے ساتھ آپ اپنا وقت گزارتے ہیں۔ اگر آپ مسیحی ہیں تو آپ کو کام پر دوپہر کے کھانے کی میز پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اور کام اور باس اور حالات کے بارے میں ہر ایک کی شکایت سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ پھر میں کیا کروں؟ خیر، میرے شوہر نے کافی سال چہل قدمی میں گزارے، کل وقتی خدمت میں کام کرنے سے پہلے۔ دوپہر کو کھانے کے بعد وہ باہر چلے جاتے اور باقی کا وقت محلے میں چہل قدمی اور صرف دعا میں گزارتے۔ آپ جانتے ہیں یہ وہ وقت تھا جب وہ ایسا کر رہے تھے کہ خدا نے ان سے بات کی کہ وہ اب انجینئرنگ فرم میں نہیں ہوں گے بلکہ وہ خدا کی خدمت میں ہوں گے۔ جب آپ خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو وہ آپ کو ہر ایک بات کی آگاہی دیتا ہے۔ جانتے ہیں خدا بھی اسرائیل سے یہی کچھ چاہتا تھا کہ برے اثرات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ راستے میں ایک غیر مخلوط ہجوم کے ساتھ شامل ہو گئے، لہٰذا مختلف علاقوں میں جہاں سے وہ گزرتے تھے لوگ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ مل جائیں جو شاید بت پرست تھے یا ایسے کام کر رہے تھے جو درست نہیں تھے۔ انہیں نہ کہنے کے بجائے اور خدا کی کہی باتوں کو ماننے کے بجائے وہ ان میں شامل ہو گئے۔ گنتی کی کتاب 11ویں باب کی 1 سے 4 آیات میں لکھا ہے، پھر وہ لوگ کڑکڑانے اور خداوند کے سنتے برا کہنے لگے۔ چنانچہ خداوند نے سنا اور اس کا غضب بھڑکا، اور خداوند کی آگ ان کے درمیان جل اٹھی اور لشکر گاہ کو ایک کنارے سے بھسم کرنے لگی۔ تب لوگوں نے موسیٰ سے فریاد کی اور موسیٰ نے خداوند سے دعا کی تو آگ بجھ گئی، اور اس جگہ کا نام تبیرہ پڑا کیونکہ خداوند کی آگ ان میں جل اٹھی تھی۔ اور جو ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی ہرس کرنے لگی۔ خدا معجزانہ طور پر ہر روز آسمان سے کھانے کی بارش کر رہا تھا جسے من کہا گیا۔ خیر، یہ ایک بہت اچھا معجزہ ہوگا، مگر آپ جانتے ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد مخلوط بھیڑ جو ان کے ساتھ تھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے مزید پسند نہیں کریں گے اور اس کے بارے میں شکایت کرنے لگے، لہٰذا پھر اسرائیلی اس کے بارے میں شکایت کرنے لگے۔ آپ جانتے ہیں شاید آپ ایک بار اپنی نوکری کے لیے شکر گزار تھے، لیکن آپ نے بہت مرتبہ دوپہر کا کھانا غلط لوگوں کے ساتھ کھایا، اور وہ ہر طرح کے خیالات آپ کے ذہن میں ڈالنے لگے جو کہ آپ کی نوکری کے لیے کسی بھی طرح ٹھیک نہیں تھے۔ جانتے ہیں اگر آپ غیبت کرنے والے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو مت سوچیں کہ آپ کا رویہ ایسے لوگوں کے لیے بدل جائے گا۔ میں نے اسے اس طرح سمجھا ہے کہ اگر کوئی مجھے کسی کے بارے میں کوئی ناگوار بات یا افواہ بتاتا ہے، یہاں تک کہ اگر میں یقین کرنا بھی نہیں چاہتی، اگر میں بہت محتاط نہیں ہوں تو اس کی وجہ سے میں اس شخص کو پہلے سے تھوڑا مختلف انداز میں دیکھ سکتی ہوں۔ ہمارے الفاظ قوت والے ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ لوگ آپ کو باتوں سے بھریں، کیونکہ یہ آپ کی روح کو زہر آلودہ کر رہے ہیں اور آپ کی زندگی کو بدتر بناتے ہیں۔ اور جو ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی ہرس کرنے لگی، اور بنی اسرائیل بھی پھر رونے اور کہنے لگے کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا؟ ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مصر میں مفت کھاتے تھے،
مگر وہ بھول گئے تھے کہ وہ مصر میں غلام تھے، اور یہ کہ ان پہ ہر روز کام کا بوجھ تھا۔ کسی بھی شخص کے لیے کام بہت زیادہ تھا، اور ہائے وہ کھیرے اور وہ خربوزے اور وہ گندنے اور پیاز اور لہسن۔ خیر معاف کیجئے، لیکن یہ مجھے بہت اچھا کھانا نہیں لگتا، مگر وہ اس وقت یہ کھاتے تھے۔ خدا بار بار اسرائیلیوں کو بتاتا ہے کہ انہیں خود کو غیر قوموں سے الگ کرنا ہے جن سے وہ ان کو بچا رہا تھا۔ وہ اپنے اس راستے پر تھے جو ملک موعود کو جاتا تھا، جس سے مراد برکتیں تھیں، اور قیمت جو انہوں نے ادا کرنی تھی وہ جدائی ہے۔ سنجیدہ مسیحی ہوتے ہوئے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، میں جانتی ہوں میں ان حالات سے گزری اور آپ بھی گزر سکتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ میں تنہائی کے دور سے گزری، میں تنہا تھی، کیونکہ جب میں ایک مکمل پابند مسیحی بن گئی، یہاں تک کہ میرے مسیحی دوست مجھ سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتے تھے۔ جانتے ہیں ایک شخص مسیحی ہو سکتا ہے مگر سمجھوتا کرنے والا مسیحی، کیونکہ میری اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ابھی بھی ایسے بہت سے کام کر رہے ہیں جو انہیں نہیں کرنے چاہیے۔ آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ طویل عرصے سے رہ رہے ہیں اور وہ آپ سے اور آپ ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ ہر طرح کی فلمیں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، مگر آپ خدا کے ساتھ تعلق میں اب زیادہ سنجیدہ ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ انہیں بتانے کی کوشش کریں کہ میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور پھر دیکھیے گا کہ کتنا عرصہ وہ آپ کے ساتھ تعلق میں رہتے ہیں۔ اگر آپ اچھے فیصلے کرنے کا آغاز کریں تو آپ کے اچھے فیصلے ان کے برے فیصلوں کو آپ پر ظاہر کریں گے، اور پھر اچانک آپ پکے مسیحی بن جاتے ہیں یا یسوع کے دیوانے بن جاتے ہیں۔ جب آپ واقعی کوشش کرتے ہیں کہ خدا کے ساتھ تعلق میں آپ زیادہ پابند ہو جائیں تو یہ ایک بات ہے۔ میرا مطلب ہے کہ قطع تعلق کرنا یہ وہ عمل ہے جو شیطان استعمال کرتا ہے ہمیں خدا کے ساتھ نئے تعلق سے واپس موڑنے کے لیے۔ جب خدا نے مجھے تبلیغ کے لیے بلایا تو مجھے بہت سے لوگوں نے رد کر دیا۔ میرا مطلب ہے وہ لوگ جنہیں میں اپنے دوست سمجھتی تھی، میرے خاندان کے افراد، اور یہ دردناک عمل تھا، یہ تکلیف دہ عمل تھا۔ اسی وجہ سے میں ایک طویل عرصے سے تنہا تھی۔ آپ جانتے ہیں میں پسند کروں گی کہ یسوع میری زندگی میں آئے، نہ کہ کوئی اور، بلکہ صرف یسوع میری زندگی میں آئے۔ میری خواہش ہے اور دعا بھی ہے کہ آپ بھی ایسا ہی محسوس کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں نجات ایک مفت تحفہ ہے اور اس کی کوئی قیمت نہیں، اور یہ واقعی مفت ہے کیونکہ ہم نے اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کی، لیکن یسوع نے کی ہے۔ کہیں نہ کہیں ترقی ہمیشہ کسی نہ کسی قیمت پر ملتی ہے، بغیر قیمت کے نہیں۔ جانتے ہیں خدا کے مسا کے بارے میں مجھے لوگوں کو سکھانا پسند ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس کے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا کہ جاننا چاہیے، اور مسا کا مطلب ہے نشان لگانا یا رگڑنا۔ پرانے عہد نامے میں جب کسی کو نبی کے طور پر مسا کیا جاتا یا کسی کاہن یا بادشاہ کے طور پر، تو وہ ان کے سر پر تیل ڈالتے اور ان کو اس تیل کے ساتھ مسا کرتے، اور وہ تیل پاک روح کو ظاہر کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، شاید اب ہم پر تیل نہ ڈالا جائے، لیکن جب خدا آپ کو بلاتا ہے کچھ کرنے کے لیے تو وہ اپنی روح سے ہمیں مسا کرتا ہے۔ شاید آپ دھیان نہیں دے رہے، لیکن آپ روزانہ اس پروگرام کو دیکھتے اور پسند کرتے ہیں اور اسے دیکھنے سے محروم نہیں رہتے۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے اس لیے نہیں سنتے کیونکہ مجھے یہ پیاری آواز ملی ہے، اور آپ وہ سب پسند کرتے ہیں جو میں کہتی ہوں۔ آپ اس لیے مجھے پسند کرتے ہیں کیونکہ خدا نے مجھے مسا کیا ہے، اور آپ 3 لوگوں کو قطار میں کھڑا کر سکتے ہیں اور سب کو ایک ہی پیغام کی تعلیم دے سکتے ہیں، لیکن 2 کے بجائے ان میں سے ایک اس کام کے لیے مسا تھا، کیونکہ آپ اس سے زیادہ اچھا سیکھیں گے جو مسا شدہ شخص نے کہا اس کے مقابلے میں جو مسا شدہ نہیں تھا۔ یہ ہماری زندگی پر خدا کا مسا ہے جو ہماری کامیابی کا سبب بنتا ہے ہر کام میں جو ہم کرتے ہیں۔ خدا کے مسا کی خواہش کریں اور اسے حاصل کریں، لیکن یہ جان لیں کہ کچھ چیزیں جو آپ مزید نہیں کر پائیں گے اگر آپ اس مسا کو لینے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی مسا چاہتا ہے اپنی زندگی کے لیے، شفا کے لیے، معجزوں کے لیے، یا تعلیم کے لیے، یا کسی بھی بات کے لیے کیوں نہ ہو، تو آپ کو اپنے آپ کو مخصوص کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے اور اپنے آپ کو الگ کرنا ہوگا۔ شاید آپ معمول سے زیادہ خدا کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے، آپ جانتے ہیں یسوع کو خود کو الگ کرنا پڑا۔ ہم اس حوالے سے بائبل میں ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ وہ خود سے چلا جاتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ یوں لکھا ہے یسوع مسیح جانتے تھے کہ انہیں خدا کے حضور میں اس مسا کو جو ان کی زندگی میں تھا قائم رکھنے کے لیے الگ زندگی گزارنی ہوگی، کیونکہ انہیں
کلام میں مسح کیا ہوا کہا گیا ہے۔ لوکا 5:15-17 میں لکھا ہے، لیکن اس کا چرچا زیادہ پھیلا اور بہت سے لوگ جمع ہوئے کہ اس کی سنیں اور اپنی بیماریوں سے شفا پائیں۔ لیکن یہ سنیں، مگر وہ جنگلوں میں الگ جا کر دعا کیا کرتا تھا۔ لہٰذا آپ جانتے ہیں، اس نے یہاں تک کہ بھیڑ کی ضرورتوں کے کنٹرول میں بھی خود کو نہ آنے دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ جب وہ لوگوں کو تعلیم دے رہا تھا اور ان کی خدمت کر رہا تھا اور بیماروں کو ٹھیک کر رہا تھا اور یہ سب مختلف کام کر رہا تھا، تو وہ کبھی ایسے لوگوں سے نہیں بھاگا جن کو مدد کی ضرورت تھی۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ جب انہیں اپنے کمزور ہونے کا احساس ہوتا تھا اور محسوس کرتے تھے کہ ان کا ایمان کمزور پڑ رہا ہے یا ایسا کچھ بھی، تو وہ کچھ وقت کے لیے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ خود ہی کہیں چلا جاتا ہے اور دعا کرتا ہے، اپنے باپ کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور تازہ دم ہو جاتا ہے۔ کتنی بار ہم دوسرے لوگوں کی ضروریات کو اپنی زندگی پر قابو پانے دیتے ہیں اور اختتام میں تھک کر توانائی کھو دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کی مرضی کو پورا کریں، اسے اول درجہ دیں۔ پھر ہم ان کاموں کو کرنے کے لیے توانائی رکھتے ہیں جو خدا ہم سے کروانا چاہتا ہے۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ تعلیم دے رہا تھا اور فریسی اور شرع کے معلم وہاں بیٹھے تھے جو گلیل کے ہر گاؤں اور یہودیہ اور یروشلم سے آئے تھے، اور خداوند کی قدرت شفا بخشنے کو اس کے ساتھ تھی۔ مسح خداوند کے فضل اور طرز سے آتا ہے، لیکن ہمیں اسے لینے اور اس میں چلنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ متی 14:23 آیت کہتی ہے، اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ بعض اوقات آپ کی زندگی میں خدا کے مسح اور قدرت میں چلنے کے لیے آپ کو شخصی طور پر کچھ زیادہ وقت صرف کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ہر روز باقاعدگی سے خدا کے ساتھ وقت نہیں گزارتے تو میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ تھوڑا جلدی جاگا کریں، یا دن کے کچھ لمحات یا منٹس یا کچھ اوقات خدا کو دینا شروع کریں۔ آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ سب خدا کو دے دو، اس سے بات کرو، یہی دعا ہے، یہ خدا سے باتیں کرنا ہے۔ اپنی بائبل نکالیں اور مطالعہ کریں، پڑھیں، کوئی اچھی کتاب پڑھیں جو خدا کے کلام سے بھری ہو۔ میں نے 130 کتابیں لکھی ہیں، آپ کو ایک ضرور مل جائے گی۔ جو کچھ میں نے لکھا ہے آپ اس میں سے کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اپنے کمپیوٹر کو نکالیں اور ایک اچھی تعلیم کو سنیں۔ ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دن کا آغاز خدا کے کلام سے کریں، اور اگر آپ صبح اٹھتے ہی یہ نہیں کر سکتے تو جتنی جلدی ہو سکے کر لیں وہ تمام کام جو آپ کرتے ہیں، اس میں اسے آخری درجے پر نہ رکھیں بلکہ اسے پہلی ترجیح بنائیں۔ جب یسوع تھک چکے تھے، جب وہ ذہنی یا جسمانی طور پر مشکل وقت سے گزر رہے تھے، تو وہ الگ گئے اور دعا کی۔ جب وہ گتسمنی باغ میں تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس کے مصلوب ہونے کا وقت آنے والا ہے، اس نے شاگردوں سے دعا کرنے کو کہا، تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ دعا مانگ سکے؟ اور وہ خود دعا کے لیے چلا جاتا تھا، اور پھر جب بھی وہ واپس آیا وہ سو رہے تھے۔ خیر، آپ جانتے ہیں پطرس سو گیا، لیکن پھر اس نے بھی 3 بار مسیح کا انکار کیا۔ شاید اگر وہ دعا کر رہا ہوتا جیسا کہ یسوع نے اس سے پوچھا، جب مسیح کے انکار کی آزمائش اس پر آئی تو شاید وہ آزمائش کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی مضبوط ہو چکا تھا۔ شاید اگر یہودا مزید دعا کرتا تو وہ یسوع کو دھوکہ نہ دیتا چاندی کے صرف 30 سکوں کی خاطر۔ آپ جانتے ہیں بہت بار جب ہم مصیبت سے دور رہ سکتے ہیں اگر ہم آزمائش سے پہلے دعا کریں اور بیٹھے ہوئے صرف انتظار کرتے نہ رہیں۔ آئے میں آپ کو ایک عملی مثال دیتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں میری زندگی میں کبھی بھی اتنا سکون نہیں تھا۔ خاندان جہاں میں پلی بڑی وہ اتنا پرامن نہیں تھا، یہ بس زندگی تھی۔ لڑائی جھگڑے والے گھر میں، اور افراتفری اور غصہ اور مکاری اور تلخی اور گالی دینا اور بے حیائی، یہ تھی وہ زندگی جہاں میں بڑی ہوئی۔ یہ خوفناک تھا۔ میں کبھی نہیں سوچتی، حالانکہ میں جانتی ہوں کہ امن کیا ہے۔ خیر، تب جب میں نے ڈیو سے شادی کی، ڈیو ایک پرامن انسان تھے اور انہوں نے امن کا لطف اٹھایا، اور ان کے ساتھ چند سال رہنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی میں ایسا سکون چاہتی ہوں۔ خیر، کیا آپ جانتے ہیں میں صرف یہ نہیں چاہتی تھی، مجھے یہ حاصل کرنے کے لیے قیمت ادا کرنی تھی۔ جیسا یسوع نے کہا، میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، اپنے دلوں کو پریشان نہ ہونے دو۔ لیکن پھر بھی مجھے اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی چاہیے تھی، روح کی قیادت میں تبدیلیاں، سکون حاصل کرنے کے لیے۔ آئے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ رومیو 12 باب کی 16 سے 21 آیت، آپس میں یکدل رہو، اونچے اونچے خیال نہ باندھو، بلکہ ادنا لوگوں کی طرف متوجہ ہو، اپنے آپ کو
عقل مند نہ سمجھو، خود کو ڈھالیں لوگوں اور چیزوں کے تقاضے میں اور اپنے آپ کو۔ کوئی شائستہ کام دیں، خوش فہمی میں نہ رہیں بلکہ اپنے ہی خیالات میں دانا بنیں۔ خیر، آپ جانتے ہی ہیں کہ میں لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے اور خود کو ڈھالنے میں بہت اچھی نہیں تھی۔ میں جو چاہتی وہی کرتی تھی، میں نہ ہی ایڈجسٹ ہونا اور نہ ہی کچھ اپنانا چاہتی تھی۔ خیر، آخر کار میں نے سیکھا کہ یہ بھی ایک انداز ہے میں اپنے سکون کو بڑھا سکتی ہوں۔ ہر فرد وہ کرنا چاہتا تھا جو میں نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن صرف دوسروں کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا تھا اور آگے بڑھنا تھا۔ دلکش رہو اور کرتے جاؤ۔ جانتے ہیں ان سب کے لیے ہمیں جو قیمت ادا کرنی ہوتی ہے، ضدی اور بے وقوف ہونے کی وجہ سے ہم اپنا سکون کھو بیٹھتے ہیں اور اس کی واقعی کوئی قیمت نہیں ہے۔ بدی کے عوض بدی نہ کرو۔ جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو کہ کیا مناسب، اعلیٰ اور خالص ہے۔ ملامت سے بالاتر ہونے کا مقصد ہر کسی کی نظر میں آپ جانتے ہیں کیا ہے۔ اگر ہم لوگوں کے ساتھ مل کر چلیں گے تو ہمیں معاف کرنے میں بہت اچھا ہونا پڑے گا۔ ہمیں بہت اچھا ہونا چاہیے جلدی معاف کرنے میں۔ جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو، ہر کسی کے ساتھ امن میں رہیں۔ خدا ہمیں ذمہ داری دے رہا ہے کہ دوسروں کے ساتھ امن سے رہیں۔ یہ صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ رہیں، وہ ہمیں کہہ رہا ہے ان کے ساتھ چلنے کو۔ چلو بھیا، میں جانتی ہوں ابھی کوئی دیکھ رہا ہے جو خود کو قائل سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ ملامت نہیں ہے، یہ قائلیت ہے، اور خدا ہمیں قائل کرتا ہے کیونکہ وہ ہمیں پیار کرتا ہے اور وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم بہتر زندگی جئیں۔ محبوب کبھی اپنا بدلہ نہیں لیتا۔ کیا آپ کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ آپ یہ تمام تلخ خیالات رکھتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، آپ انتظار نہیں کر سکتے ہوش میں آنے کے لیے؟ خیر، خدا ہم سے یہ کرنے کو نہیں کہتا، وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کے لیے دعا کریں اور انہیں برکت دیں اور ان کے ساتھ بھلائی کریں۔ اس طرح آپ خدا کے کاموں کو ان پر ظاہر کرتے ہیں۔ بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آؤ۔ مجھے یہ حوالہ بہت پسند ہے، رومیو 12:21 میں۔ آپ صرف غالب آ سکتے ہیں برائی پر اچھائی سے۔ کبھی بھی خود بدلہ نہ لیں، خدا کے غضب کے لیے راہیں کھلی چھوڑ دیں۔ خداوند فرماتا ہے، انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔ یہ ایک طریقہ پرامن رہنے کا ہے۔ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار رہیں کہ آپ غلط ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ غلط نہ ہوں۔ خاکسار بنیں، صلح کریں، یہاں تک کہ اگر آپ نہیں سمجھتے کہ آپ غلط تھے، اظہار کے لیے تیار رہیں اگر آپ غلط تھے۔ کتنی بار آپ اپنا سکون حاصل کر سکتے ہیں صرف اتنا بول کے دیکھیے، مجھے افسوس ہے، میں بحث کرنا نہیں چاہتی، مجھے معاف کریں اور آگے بڑھتے ہیں۔ انسانی فطرت کے لیے شروعات میں یہ تھوڑا مشکل ہے، خاص طور پر اس وقت جب آپ محسوس کریں کہ آپ ہی ہیں جو ہمیشہ معافی مانگتے ہیں۔ مگر میں ہمیشہ کہتی ہوں، جو کوئی بھی پہلے معافی مانگے وہ سب سے زیادہ روحانی طور پر بالغ شخص ہے۔ میں نے یہ سیکھا کہ اپنا منہ بند رکھنا ہے، کہ صرف اسی ایک بات پر مطمئن نہ ہو جاؤں، لوگوں کو قابو کرنا اور ترک کرنا۔ مجھے چھوڑنا ہوگا اگر میں سکون چاہتی ہوں تو۔ آپ جانتے ہیں اس شخص کے لیے کوئی سکون نہیں جو یہ سوچتا ہے کہ اپنی مرضی کرے گا اور سب پر قابو پائے گا۔ اور مجھے امن میں بڑھنا پڑا، میں یہ نہیں کر سکی۔ یہ آپ کے سر پر ایسے نہیں گرے گا جیسے پکے ہوئے پھل درخت سے گرتے ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ ہمیں امن میں بڑھنا ہے۔ میں آپ کو ایک حوالہ دیتی ہوں، زبور کی کتاب 34:12-14۔ وہ کون آدمی ہے جو زندگی کا مشتاق ہے اور بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بھلائی دیکھے؟ اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے۔ بدی کو چھوڑ اور نیکی کر۔ اب غور کیجئے، تلاش کرو، امن کی تلاش کرو، صلح کا طالب ہو اور اسی کی پیروی کر۔ واو! آپ میں سے جتنوں کو سکون کی ضرورت ہے، ہمیں یہ بار بار کہنے کی ضرورت نہیں کہ مجھے امن چاہیے۔ یسوع نے پہلے ہی کہہ دیا کہ وہ ہمیں اپنا اطمینان دیتا ہے۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ یوحنا 14 باب میں۔ لہٰذا اطمینان دستیاب ہے، لیکن بعض اوقات شاید آپ کو خدا کو کہنے کی ضرورت ہے، کیا مجھے کچھ بدلنے کی ضرورت ہے آپ کے اطمینان سے لطف اندوز ہونے کے لیے؟ تو پھر وہ کہتا ہے معاف کیجئے، یا کہتا ہے اپنی غلطی کا اعتراف کریں، یا وہ کہتا ہے اپنے آپ کو ڈھالیں دوسرے لوگوں کے مطابق۔ ہم یہ پسند نہیں کرتے، ہم بس خدا سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہماری زندگی کو اچھا بنا دے، لیکن بعض اوقات قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔
یاد رکھیے ہمیشہ آپ کو کچھ کھونا پڑے گا اگر آپ کو ترقی کرنی ہے تو